बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ गनी और आप देख रहे हैं चैनल K4 न्यूज़। जी नाज़रीन, जो आज हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मुहताज नहीं है, जनाब सरमद सदीकी साहब, जिनका ताल्लुक आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है और प्रेसिडेंट भी हैं वो आल पाकिस्तान के और उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के। आइए आज इनसे आपकी बात करवाते हैं और जानते हैं कराची के कुछ हालातों के बारे में और इनकी पार्टी के मुतल्लक। अस्सलाम वालेकुम सरमद साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। आप बताएं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो अभी बल्दियाती बिल मंजूर हुआ है उसके ऊपर हर पार्टी जो है ना वो एहतजाज कर रही है। अभी हालिया दिनों में देखा गया है कि उधर असम्बली हाल के सामने भी एहतजाज जारी हैं, तो आपकी पार्टी इस बारे में क्या कहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो K4 न्यूज़ का, आपकी टीम का बहुत ज़्यादा जो है वो मशकूर हूँ। आप लोगों ने जिस तरह मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए इन हवालाजात से जो मुल्क में इस वक्त जो है वो सियासी कशीदगी चल रही है, आप लोगों ने टाइम लिया और आज आए मेरी रिहाइशगाह पर, तो बहुत ज़्यादा नेक ख्वाहिशात आपकी न्यूज़ टीम के लिए कि आप लोग दिन रात तरक्की करें और सहाफ़त में जो है वो हक़ और सच का अलम जो है वो उठाएं और ये काम अल्लाह आपसे ले। और उसके बाद जी बल्दियाती हवाले से बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी से कुछ अच्छे की उम्मीद तो है नहीं। पहले उन्होंने अपना एक जो है वो सियासी जो शख्स है, जो उनका एक जो है वो एडवाइज़र भी था, उसको उठा के एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। इनको कोई गैर सियासी शख्स नहीं मिला। फिर उसके बाद जनाब आला उन्होंने ये बल्दियाती निज़ाम जो है वो बग़ैर सलाह मशवरे के बाकायदा इस पे APC बुलाते, कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाते और एक लाए अमल के तहत करते ताकि ये डिस्टर्बेंस ना हो। यहाँ हमेशा होता ये है कि कानून पास हो जाते हैं, फिर उन पे एहतजाज होता रहता है। बदकिस्मती से हमारी वफाकी हुकूमत भी ऐसी है इस वक्त कि उसने गरीबों को वाकई खून के आंसू रुला दिए कि अब एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह 20,000 या 18,000 है वो एहतजाज में जाने का कैसे सोचेगा। ये जो अवामी एहतजाज हो रहे हैं और इनके अंदर कोई खातिर ख्वाह नताइज नहीं निकल रहे, उसकी वजह यह है कि रोजी रोटी के पीछे इतना आम आदमी को मार दिया गया है कि वो क्या जाके धरनों में शिरकत करेगा और क्या अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगा। वो तो यही सोचता रहता है कि मैं अगर इस एहतजाजी धरने में चला गया शाम को बच्चे मेरे भूखे सोएंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हालिया दिनों में हुकूमत जो है मियाँ साहब के जो प्रोग्राम थे उनके ऊपर अपनी तख्तियाँ लगाकर जो है वो उसका इफ्तिताह कर रही हैं, क्या कहेंगे आप इसमें? देखें जी, मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ। 3-4 दफ़ा मुझे पता चला PM साहब आए, प्राइम मिनिस्टर साहब, 3-4 दफ़ा जो है वो ग्रीन लाइन का इफ्तिताह हुआ है। तो मैं तो इस पे हैरान हूँ कि ये एक ग्रीन लाइन का कितनी दफ़ा इफ्तिताह हुआ है और उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो ग्रीन लाइन का है वो तो मेरे आगे की सूरत हाल है। तो मुझे इसलिए पता है कि वाकई ऐसा हो रहा है कि एक एक जगह का, वो भी पहले के प्रोग्राम्स का इफ्तिताह हो रहा है। दूसरा ये कि एक जो सबसे बड़ी बात ये हुकूमत जो है छुपा रही है वो ये है कि देखें, आप सीधा सीधा बताएं कि आप कोलैप्स कर गई है मईशत। आप सीधा सीधा आवाम को बताएं कि मईशत कोलैप्स कर गई है। झूठे दावे, झूठे स्टैट्स, झूठे फैक्ट्स एंड फिगर्स आवाम को नहीं बताएं। आवाम सब समझदार है। जिस तरह महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हुआ हुआ है, जिस तरह से हाल है पेट्रोल की कीमत का और जो है वो डॉलर की कीमत का, मुझे अच्छी तरह याद है कि जो बंगाली, मैं अपने बचपन से देखता आ रहा था, जो बंगाली इधर पान के जो है वो स्टॉल्स लगाते थे और अब उन्होंने अपनी अपनी दुकानें बना ली हैं, वो अब लाखों रुपए देने के लिए तैयार हैं कि हमें बांग्लादेश वापस भेज दो, हमारा रुपया आपसे 2 रुपये आगे चला गया है। तो बात यह है कि जो फैक्ट्स हैं वो आवाम को बताएं और इस तरह से नहीं करें कि आवाम को देखें। जब आप एक कौम के आगे सच रखेंगे कि जी यहाँ से ज़ीरो है, यहाँ से अब हमने जो है वो अपना सफ़र शुरू करना है। भी हम ये कह रहे हैं कि जी हमारी मईशत तरक्की कर रही है, गरीब जो है वो पानी के साथ रोटी खा रहा है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अभी जो हालिया दिनों में सोशल मीडिया के ऊपर भी हमने बहुत एक्टिविटी देखी कि जी मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, जो मुशर्रफ साहब हैं आपके, तो क्या इसी तरह वो भी वापसी तशरीफ़ लाएंगे या मुल्क से बाहरी सियासत करेंगे? हाँ, देखें जी, सबसे पहले तो मियाँ साहब में और मेरे कायद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरे कायद जो है वो इस वक्त व्हील चेयर पे हैं, शदीद अलील हैं। सारी जितनी पैरामेडिक्स और जितनी भी और जो तंजीमें हैं पाकिस्तान की, सबको पता है। इसी वजह से उनके जो गलत सज़ा दी गई उस पर रिस्पॉन्स भी वैसा ही आया है लोगों का। तो बात यह है कि मेरे कायद का और उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है कि वो जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, महीने में तकरीबन 27-28 दिन तो वो हॉस्पिटल में रहते हैं, क्रिटिकल केयर यूनिट में। और मियाँ साहब जो है वो वहाँ पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं और जो है वो निहारियाँ और मगज़ निहारियाँ भी उनकी चल रही हैं। तो सबको पता है कि कौन कितना अलील है और कौन कितना नहीं है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की जहाँ तक बात है, बेगम साहिबा से हम राब्ते में, बेगम साहिबा मुशर्रफ थे, अल्लाह पाक जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को सेहतयाबी दे, वो अपने पैरों पर खड़े हों तो वो अगले दिन पाकिस्तान में मौजूद होंगे। और दूसरी बात ये जो मैं सुनता हूँ, जिस तरह हमारा मीडिया पे ब्लैकआउट है APML का कि मेन स्ट्रीम चैनल्स हमें कवर नहीं करते बुग़्ज़-ए-मुशर्रफ में, तो बात यह है कि
मुशर्रफ साहब जब आ रहे थे 2018 में इलेक्शन से पहले, तो नवाज़ शरीफ ने उनका जो पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था वो बहाल नहीं किया, कि नवाज़ शरीफ को खौफ था कि वो आके इस तरह खड़े हो गए और बिलखुसूस कराची और सिंध की सियासत में तो बड़ा एक धमाका हो जाएगा एक मुल्क की सियासत में, तो उन्होंने उनका पासपोर्ट रिन्यू ही नहीं किया, जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। तो ये बात करना कि जी उन्होंने ट्रायल फेस नहीं किया, 2013 में वो आए ट्रायल फेस करने, हुकूमत भी नवाज़ शरीफ की थी, 2-2.5 साल वो यहाँ पे रहे, क्यों इन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो बीच में सुप्रीम कोर्ट के जो है वो मिन्नतें तरले करके जो है वो बोला कि जी इनको भेज दें वापस, जो है वो हम यहाँ पे इनका इलाज नहीं कर सकते और इनका मुल्क में इलाज अवेलेबल नहीं है, हमें ट्रायल भी नहीं चलाना। रिटन में है, रिटन में सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो बात ये है भाई कि हकाइक पर बात करें तो, और जनरल मुशर्रफ की जहाँ तक बात है कि उन्होंने कभी भी अपने लिए जो है वो लिलक के इस तरह से डील नहीं की जिस तरह मियाँ साहब जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो सीना तान के टीपू सुल्तान बनकर आए थे कि मैं जो है वो टीपू सुल्तान बन के जो है वो यहाँ पे सब चीज़ों का सामना करूँगा और कौम इस वक्त इस दफ़ा डरपोक और फट्टू किस्म का जो है वो वज़ीर आज़म नहीं देखेगी, ये कौम इस दफ़ा जो है बड़ा बहादुर वो देखेगी, और गए किस तरह से ये भी दुनिया ने देखा है। तो बात ये है कि उसके बाद फिर जो है वो उनकी जो ये हैं आज़ादी वो किस तरह से डील करने के लिए, और अभी जो उनकी मुग़ल्लाज़ात की वीडियोज़ आई हैं और वो उन्होंने जो एक गंदी सियासत का एक रिवाज डाला कि जी जो शहबाज शरीफ के साथ जाएगा उसकी बुराना वीडियोज़ लीक हो जाएंगी, ये गंदी सियासत का रिवाज डाला उन्होंने नून लीग पे। अगर नून लीग ये कहती है कि सोशल मीडिया पे गालियां देने का ट्रेंड इमरान खान ने डाला है, तो बुरहाना वीडियोस का ट्रेंड आपने डाला है, आप भी बराबर के जिम्मेदार हैं इस मुल्क की सियासत को गंदा करने में और इसमें गालम गलोच का अंसर लाने के लिए। एक आदमी अपनी जिंदगी में उसका जाती फेल क्या है उसको आपने इस्तेमाल किया अपनी पार्टी वफादारियां मुनज़्ज़म करने के लिए। तो ये ऐसा काम मुल्क की सियासत में और दाग और धब्बे ही लगाता है और कुछ नहीं लगाता। जहां तक मेरे कायद की बात है, मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूं, जिस दिन उनकी सेहत जो है वो सेहतमंद तंदुरुस्त हुए, वो नेक्स्ट फ्लाइट से पाकिस्तान में इंशाल्लाह आवाम के दरमियान मौजूद होंगे। अच्छा सर, अभी हालिया सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो है कब्ज़ा माफिया के ऊपर बहुत सख्त जो है ना मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है और नाजायज़ जो जगह बनाई गई हैं उनको गिराया भी जा रहा है। तो इस इलाके में भी इस चीज़ों में बहुत सारा लोग जो है वो कब्ज़ा माफिया में आगे हैं। तो अभी जो हाल ही में आप नस्ला टावर आपके बिल्कुल नज़दीक लगता है, तो आपने नस्ला टावर को भी देखा, लोगों के जो है ना पैसों को डूबते हुए भी आपने देखा, क्या कहेंगे इस बारे में? देखें जी भाई, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। नस्ला टावर के मामले में तो देखें ज़्यादती हुई है। उसकी वजह ये है कि नस्ला टावर ना चाइना कटिंग था, ना नस्ला टावर जो है वो किसी नाले पे बना हुआ था, ना नस्ला टावर जो है वो किसी ऐसी जगह पे बना हुआ था कि वो सरकारी जगह और उस पर कब्ज़ा कर ली हुई। एक थोड़ी सी जगह आ रही थी जो कि सर्विस लेन की आ रही थी, जिसमें उसकी कंस्ट्रक्शन आ रही थी। उसको जो है मैं समझता हूँ पर्सनल उसके अंदर कोई जो है वो मामला है, पर्सनल कोई बुग़्ज़ ज़ाती अनात कोई मामला है। वरना इतने लोगों को आपने देखा होगा कि एक तो खातून चल बसी, एक खातून कोमा में चली गई। देखिए, अब कोई बंदा लेता है, कोई किसी के पास 4-5 करोड़ का ज़िंदगी का सरमाया होगा तो लगाते हुए 10 जगह सोचेगा। SBCA ने NOC दी, NOC फॉर सेल था, सोसाइटी ने अप्रूवल दी, सारे नक्शे पास थे, सारे चालान पेड थे। तो होना ये चाहिए था कि जिन लोगों ने वो मंजूरी दी उनको आप खड़ा करते कटहरे में, उनको देते आप सजाएं और उनकी जायदादें और पेंशन जब्त करके आप ये अपना अजाला पूरा करते। या चलो ठीक है, नस्ला टावर के लोग भी थे तो वो तो बेचारे भरने के लिए तैयार थे जो जुर्माना, लेकिन वहाँ मामला हुआ कि वहाँ हो गई ज़्यादती। उसके बनिस्बत जो आबादियाँ आबाद हैं, सुपर हाईवे देखें, नॉर्दर्न बाईपास पूरा भरा हुआ है, और उसके बाद आप देखें मेहरान टाउन, आप देखें कि ये भुट्टो साहब ने बनाई थी ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए। मुझे वहाँ कोई आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी दिखा दें मेहरान टाउन में। तो ये इतनी बड़े हकाइक को नज़रअंदाज करके जो है वो ये नस्ला टावर इस तरह बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई। उसका वजह, अच्छा इसका बहरान क्या हुआ, इससे जो अलमिया ने जन्म लिया वो ये लिया कि इन्होंने उनको तो बेघर किया, वो मजलूम अलग हुए। कराची में जो पैसा लगाने वाले लोग थे, जैसे मेरा खुद अपना कंस्ट्रक्शन का काम है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से मेरा ताल्लुक है, तो अब जो है वो फ्लैट कोई भी नहीं लेगा। ये मैं आपको बिल्कुल गारंटेड बात बता दूं कि कराची में अब कोई फ्लैट नहीं लेगा। अब लोगों का तासुर दोबारा वही जो 80 की दिहाई में लोगों के ओल्ड विजडम्स चलते थे कि ज़मीन का घर लेंगे, वो तासुर ज़्यादा चलेगा, क्योंकि जो लोगों ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए थे बिल्कुल फेल हो गए। मेरे अपने दोस्तों ने जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स 11 मंजिला और बड़े बड़े हाई राइजेस बनाए हुए हैं 16-16 मंजिला, उनका अब हाल ये हो गया है कि वो कस्टमर्स को कह रहे हैं आप 4 साल की लीज पे ले लें हमसे फ्लैट, 5 साल की लीज पे ले लें, लेकिन परचेजर ही नहीं है। जो नस्ला टावर में लोगों के साथ हुआ, इसके बाद कौन कराची में पैसा लगाएगा? एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत कराची का सरमाया पंजाब मुंतकिल किया जा रहा है, और ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है।
اچھا سر، جیسے ہی مثال کے طور پہ حالیہ دنوں میں مہنگائی نے عوام کا بہت ہی جو ہے نا کہ مہنگائی سے عوام پس رہی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے بھی ان کو کوئی ریلیف تو ہے نہیں عوام کو، تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ کی پارٹی جو ہے، جو آپ کے نزدیک ہیں، جو آپ کے ہیں، یا اپنی جو آپ کی چیزیں مینیج کرتے ہیں، تو کس طریقے سے پارٹی آپ جو ہے نا ان چیزوں کو ہینڈل کر رہی ہے؟ بھائی میں آپ کو اپنا وہ بتاؤں واقعہ کہ یہ جو ابھی کورونا کا لاک ڈاؤن لگا تھا، جس میں بالکل کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی اور پولیس ڈنڈے سوٹیاں مار رہی تھی، اور آپ نے دیکھی بھی کافی تشدد کی ویڈیوز، تو مجھے جنرل پرویز مشرف صاحب نے جو ہے وہ وہاں سے کہا کہ غریبوں کی مدد کریں، اور ہم نے اپنی پارٹی فنڈ سے پورے باقاعدہ شہزود ٹرک ترتیب دیے، ان میں گھی، راشن اور سب کچھ ادویات بھی ہم نے دی تھیں۔ اچھا، اکراس دی بورڈ کوئی مسلمان ہے، کوئی سکھ ہے، عیسائی ہے، ہندو، ہم نے مذہب کی بنیاد پر نہیں، انسانیت کی بنیاد پر APML نے کام کیا۔ آپ یقین کریں بھائی، ہم نے 18 شہزود تیار کیے تھے، اور وہ نرسری سے جو ہے نا وہ کہ یہ اپنا ملیٹ تک کا سفر نہیں طے کر پائے، جو بھوکے تھے لوگ وہ نکلے ہوئے تھے اور انہوں نے لوٹ لیے وہ ٹرک۔ ہم نے بھی کسی کو نہیں روکا، جبر کسی پہ نہیں آپ کر سکتے۔ تو میں اس حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ایک نصیحت نہیں، آپ اس کو ایک خطرناک وارننگ لیں کہ جب بھوکا نکلے گا تو بھوکا کچھ نہیں دیکھے گا، بھوکا آپ کی سیکیورٹی نہیں دیکھے گا، بھوکا آپ کے بینکس، آپ کے ATMs نہیں دیکھے گا۔ جب بھوکا نکلے گا تو وہ ذخیرے لوٹ لے گا۔ رشیا کے ساتھ افغانستان میں کیا ہوا؟ بارود تو اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ آج بھی جو ہے وہ قازقستان کی جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول کر رہا ہے۔ رشیا کے پاس پیسہ ختم ہو گیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جس طرح سے کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے، میں خود میں اسکول کے ٹائم پہ یاد کرتا ہوں کہ 10 روپے کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، تو جو ہے وہ آج تو 5,000 کے نوٹ کا سمجھ میں نہیں آتا، 5,000 کے نوٹ کا سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ آیا کب اور گیا کب۔ مطلب تو میں تو خود یہ سوچتا ہوں کہ جس آدمی جو سلام ہے ان لوگوں کو جو 15-16 ہزار 18 ہزار میں اس وقت بھی گزارا کر رہے ہیں۔ اچھا سرمد صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ جو ابھی حالیہ میں آپ نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہوا ہے، جو غریب غربا کے لیے جو گھر بنا رہے ہیں، بے گھر لوگ ہیں، ان کے لیے آپ ایک پروگرام لانچ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ وہ کہاں تک کامیاب ہو چکا ہے اور کب تک جو ہے نا وہ عوام میں ڈیلیور کیا جائے گا؟ رحیم، یہ 28 ایکڑ کا ایک زمین کا ٹکڑا ہے میرے پاس ناردرن بائی پاس پہ۔ اس پہ خاص طور پہ جو ہے جو لوگ ابھی بے گھر ہوئے ہیں، جو سپریم کورٹ کے جو ڈیمولیشن کیمپین تھی، اس میں جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جنہوں نے چائنا کٹنگ میں بے دہانی میں لے لیے گھر، یا جو ویسے بیچارے جو ہے نالوں کے اطراف آبادی پہ جو ہے وہ تھے، تو ان کے لیے ہم نے پہلے تو یہ سوچا تھا کہ ہم ایک لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم بنائیں گے، لیکن اب میں نے اس میں تھوڑا سا ویلفیئر کا عنصر یہ ڈال دیا ہے کہ میں نے بولا کہ بھائی لوگ جو ہے وہ جتنا زمین کی قیمت دے سکتے ہیں دیں، باقی آپ ان کو 5-6 سال کا ٹائم دے دیں اور ان کو گھر بنانے دیں۔ تو یہ جو ہے وہ ہمارا پروجیکٹ ہے ناردرن بائی پاس پہ، سیکٹر 45 ہے، سیکٹر 47 ہے، اسکیم 45 ہے جو ہے، اور MDA کی، اور یہاں الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں، اور کافی جو ہے وہ لوگوں کو اس سے آسانی ہوئی ہے۔ جو بیچارے مڈل کلاس لوگ تھے، کم سے کم ان کو زمین تو ہم نے دے دی ہے نا، وہ گھر بنا کے رہتے ہیں، پھر رہتے رہتے جو ہے وہ پیسے ادا کر دیں گے۔ ہم نے ویسے پیسہ قبر میں تو نہیں جاتا انسان کے، تو یہ ہے کہ جو ہے اس حوالے سے جتنا APML کام کر سکتی کر رہی ہے۔ ظاہر ہے ہم ایک اہم اسٹیک ہولڈر ہیں کراچی کے، اور کراچی کی عوام کے لیے جو کر سکتے ہیں اپنی ذاتی حیثیت میں کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، بتائیں گے ابھی جو حالیہ میں نواز شریف کے ساتھ جو ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ تو اس کو انکار رہی ہے کہ ہم کوئی ڈیل نہیں ہے، اگر کوئی ثبوت ہے تو سامنے لائیں، تو آپ کیا کریں گے اس ڈیل کے بارے میں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک سرٹیفائڈ چور ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کرپشن جو ہے وہ ثابت ہے، اور اگر وہ یہ بھی بولیں کہ مجھے اقامہ کے بیس پہ وہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، تو آپ یہ بتا دینا، آپ کی بیٹی نے آن ایئر بولا میری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیدادیں نہیں ہیں، پھر جائیدادوں پہ جائیدادیں نکل آئیں۔ شہباز شریف اپنی کرپشن کے ثبوتوں سے انکار نہیں کر سکے۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، سب سے جو مین ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے ہمیشہ پنجاب کی طرف توجہ دی، دوسرے صوبوں کو احساس محرومی میں رکھا۔ نواز شریف صاحب نے جتنا پنجاب کے لیے کیا، میرے خیال سے اس کا اگر 5% کراچی کی عوام کے لیے کرتے تو وہ تو میرے خیال سے ان کے لیے جلاؤ گھیراؤ اور مرنے کٹنے کو تیار ہو جاتی، لیکن انہوں نے ہمیشہ تعصب کی اینک پہنے رکھی، اور جو ہے وہ ہمیشہ اور آپ نے دیکھا جب یہ آئے تھے تو میرے خیال سے 75 لوگ بھی نہیں تھے ایئرپورٹ پہ ان کے استقبال کے لیے۔ تو یہ نیلسن منڈیلا بننے والی ان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ آئیں اپنے ٹرائل فیس کریں، اور پراپر یہ نہیں ہو کہ سپریم کورٹ نظریہ ضرورت کے تحت ان کو جو ہے وہ بحال کر دے اور وہ پھر وزیر اعظم بن کے قوم پہ مسلط ہو جائیں۔ اب تو خیر ویسا ہو بھی نہیں سکتا، سوشل میڈیا کا دور ہے، کراچی سے خیبر تک ایک بندہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے تو اس پہ جو ہے وہ رسپانس آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، عمران خان نے جو ہے وہ تبدیلی کے نعرے پہ بالکل تباہ کر دیا اس کو، نظام کو، اور اب لوگوں کا اس جمہوریت پہ سے بھروسہ بھی اٹھ چکا ہے۔ ہم جو آل پاکستان مسلم لیگ ہے وہ اب ڈیمانڈ کر رہی ہے اسلامی صدارتی نظام کی۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں وزیروں مشیروں کی فوج ختم کی جائے،
ایک صدر ہو, نیچے ایک وزیر اعظم ہو, 10-12 رکنی ٹیم ہو, وہ کام کرے. قوم یہ ڈنڈے پہ چلنے والی ہے, یہ قوم کبھی جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں چلے گی. آپ نے تو کہا تھا کہ جی میں سائیکل پر جاؤں گا وزیر اعظم ہاؤس, آپ تو سائیکل پہ نہیں گئے, پورا ملک سائیکل پہ آ گیا. آپ نے سائیکل پہ جانے کا کہا تھا, آپ تو پوری جو ہے وہ 30 گاڑیوں کا قافلہ لے کے جاتے ہیں, لیکن ملک پورا سائیکل پہ آ گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ہے وہ آپ نے کہا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا, وہ آپ پہلے بتاتے تھے کہ ہمیں رلانا تھا. آپ نے تو کہا میں ان کو رلاؤں گا جن 2 حضرات کو آپ نے رلانا ہے. ایک لندن میں سری پائے نہاری کھا رہا ہے, ایک اپنے جو ہے وہ کیا نام ہے اپنا اسپتال میں بیٹھ کے ساؤتھ سٹی ہاسپٹل میں جو ہے وہ مزے کر رہا ہے. تو آپ پہلے بتاتے تھے ہم نے رلنا ہے, ہم نے کھڑا ہونا ہے پیٹرول کی اور ڈیزل کی قطاروں میں, ہمارے کسانوں کو یوریا کے لیے ترسنا ہے, اور جو ہے وہ یہ چینی چور, آٹا چور, یہ سارے جو ہے وہ مافیاز جو ہے وہ آپ اپنے برابر میں ارد گرد میں لے کے بیٹھیں گے. تو ہم پہلے تیار رہتے. تو بات یہ ہے بھائی, ifs اینڈ بٹس کا کام چلا گیا ہے, کوئی اب مصلحت سازی نہیں چلے گی. بالکل آپ بجٹ جو ہے وہ زیرو پر لے کر آئیں, پینشنز آپ بلا وجہ کی بند کریں. IMF آپ کو واضح کہہ رہا ہے پینشنز بند کریں, آپ قوم کو کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ گروی پہ گروی رکھے جا رہے ہیں, موٹر وے, ریڈیو پاکستان, ایئرپورٹ ہمارے پاس بچا گیا ہے. تو آپ سیدھا سیدھا یہ بتائیں کہ بھائی وہ IMF آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ پینشنز ختم کریں, آپ کی پینشنز آپ کے اوپر بوجھ ہیں. میں آپ کو حضرت بالکل کلیئر بات بتا رہا ہوں, اگر سمندر پار پاکستانی نہ ہو, آپ آبادی کرتے ہیں نا, پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے, حلق میں آ گئی ہے, غربت ہے. آپ کی اس آبادی کی وجہ سے جو آپ کی آدھی سے زیادہ آبادی بیرون ملک بیٹھ کے 30 سے 40 ارب ڈالر بیچتی ہے, اس پہ چل رہا ہے آپ کا ملک. آپ کیا بناتے ہو؟ ایک سازگار رکشہ بنایا, اس میں بھی انجن چائنا کا ہے. کیا بناتے ہیں ہم؟ کون سی ٹیکسٹائل بچی ہے, کون سی انڈسٹری چلی ہے؟ SM منیر صاحب نے تو اپنی انڈسٹری بند کر دی, پیچھے بچا گیا جو ہم تاجروں کا باپ کہلاتا تھا, اس نے جو ہے وہ انڈسٹری اپنی بند کر دی. تو بات یہ ہے بھائی کہ جو حقائق ہیں ان کو مانیں. آپ بالکل زیرو پہ کھڑے ہوئے, آپ کو اپنے سارے غیر ضروری اخراجات کم کرنے ہوں گے, آپ کو یہ ساری جو ہے نا وہ عیاشیاں ختم کرنی ہوں گی. آپ کو بالکل جو ہے نا جو ماتیر محمد کی مثالیں تو آپ ماتیر محمد کی دیتے تھے, ماتیر محمد کی جو پھر تصویر ہے وہ ملیشیا پہ گولے گنڈے والا سے لے کے ایک بڑا اس سے بڑا بزنس مین بھی اپنے آفس میں لگا کر رکھا ہے, کیونکہ اس نے سب کے لیے کیا. آپ تو ایک مخصوص طبقے کے, چاہے نواز شریف ہو چاہے عمران خان صاحب ہوں, سب سرمایہ دارانہ نظام کے حامی ہیں. میرے قائد کے حوالے سے اگر آپ بات کریں, آپ ان کے پاؤں کی جوتی بھی نہیں ہے. میرے قائد نے الحمدللہ $60 پہ مینٹین کیا, 62 پہ آتا تھا, شوکت عزیز سمیت سب کی کلاس ہو جاتی تھی. 60 پہ ڈالر مینٹین کیا, دالیں مرغی سب کے ریٹ خود مانیٹر کرتے تھے, سب کے ریٹ خود مانیٹر کرتے تھے. شوکت عزیز کو لے کر آئے پاکستان, بولا مجھے غریب کی بہتری چاہیے. آپ کو یاد ہے صرف شناختی کارڈ پہ قرضے ملتے تھے؟ آج آپ لے کر دکھائیں کسی بینک سے قرضہ, صرف شناختی کارڈ پہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں 5 سے 10 لاکھ روپے بینک قرضہ دے دیتا تھا. یہی سپر ہائی وے تھی, اتوار کو لوگوں کو جگہ نہیں ملتی تھی کھڑے ہونے کی, اتنی پلاٹس کی بکنگ ہوتی تھی. آج کراچی شہر میں کوئی پراپرٹی نہیں لے رہا, کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے کہ ٹوٹ جائے گا ڈیمولیشن کیمپین میں. تو بہرحال جنرل پرویز مشرف کے دور کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا اس سے. فرینڈز آف پاکستان ہم نے کانفرنس کی تھی جب ارتھ کوئک آیا تھا اتنا خطرناک, اس فرینڈز آف پاکستان میں $6 ارب جمع ہو گئے تھے 3 دن کے اندر. آپ کرو تو کوئی کانفرنس 1 ارب ہو جائیں, بڑی بات ہے. یہاں تو بات یہ ہے کہ وہ سعودی شہزادہ ناراض ہو جاتا ہے تو وہ اپنا پیسہ واپس مانگ لیتا ہے کہ جی ہمیں پیسہ واپس دے دو, آپ نے ہمیں پروٹوکول سے ہی نہیں دیا. اور وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے تو وہ پیسہ مانگ لیتے ہیں عرب ممالک. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ حقائق تسلیم کریں اور حقائق تسلیم کر کے آگے بڑھیں. اگر چائنا آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہماری معیار کے مطابق, کب بنے گا گوادر؟ کب سے سن رہے ہیں گوادر بن رہا ہے, جنرل پرویز مشرف نے افتتاح کیا تھا اس کا, بن گیا تو عوام تک ثمرات کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ وہ آپ کے طریقہ کار سے اتفاق نہیں کر رہے. آپ نے روڈز کا نیٹ ورک ابھی تک نہیں کیا. یہاں آپ بول رہے ہیں جی سکھر ملتان موٹر وے بن گئی ہے, یہاں آپ کراچی حیدرآباد تک سفر کریں سکون سے کریں گے, حیدرآباد سے آگے ذرا جام شروع تو آپ پار کریں. SHOs بیٹھے ہوئے 17 سپاہیوں کی نفریاں لے کے اپنے اپنے ٹول ٹیکس بنائے ہوئے سب نے. تو بھائی یہ ifs اینڈ بٹس ختم کرنے پڑیں گے, ڈنڈا اٹھانا پڑے گا. میرے قائد کی سب سے بڑی غلطی, وہ اکثر مجھ سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا کیا تم سمجھتے ہو میری سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ میں کہتا ہوں کالا باغ ڈیم نہ بنانا. لوگ کہتے ہیں جی ان کی غلطی تھی وہ بکلا سے وہ کرنا, اور اکبر بگٹی میں صرف کالا باغ ڈیم نہ بنانا, یہی تھی آپ کی غلطی. آپ کے پاس ڈنڈا تھا, آپ یہ کر سکتے تھے. ابھی بھی جو مقتدر ادارے ہیں, جو فیصلہ ساز ادارے ہیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے کہاں جانا ہے. چائنا نے آپ کے لیے جو کرنا تھا کر دیا. اتنا بڑا اروناچل پردیش انہوں نے جو ہے وہ انڈیا سے چھین لیا, صرف آپ کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی وجہ سے کہ آپ کے اوپر بات نہ ہے, کیونکہ آپ کے اور اس کے مفادات سی پیک سے وابستہ ہیں. اگر اروناچل پردیش چائنا نہ لیتا
تو انڈیا کبھی بھی وہاں پہ میزائل اٹیک کر سکتا تھا. آپ کا یہ داسو ڈیم یہ سب کچھ جو ہے وہ نشانے پر تھا. لیکن چائنا نے آپ کے ساتھ پوری دوستی نبھائی ہے. آپ بھی خدا را نبھائیں. آپ جو ہے اب عملی طور پر چائنا کی کالونی ہے. دیکھیں میں سیدھی بات کرتا ہوں, کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے. آپ کی معیشت کو سپورٹ کس نے دی ہوئی ہے؟ چائنا نے. آپ کے عرب دوست پیچھے ہوئے, پیسہ کس نے ڈالا آپ کے اسٹیٹ بینک میں؟ چائنا نے. تو جب آپ چائنا کی بات کریں تو پھر چائنا نے تو اپنے سارے ہیروئنچیوں کو اٹھا کے جو ہے وہ سمندر میں غرق کر دیا تھا. آپ بھی تو 10-15 کو کریں, 10-15 کو تو کریں. آپ ہیروئنچیوں کو نہیں کریں, کرپٹوں کو کریں. ہیروئنچی تو میرے خیال سے سارے نہیں ہوں گے, کرپٹ ہیں. بہرحال واقع علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے نا, ابن آدم کا پیٹ مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھرے گی. تو ان کا پیٹ مٹی ہی بھرے گی اور کوئی چیز نہیں بھرے گی. اچھا سر, آپ ینگ یوتھ کے لیے اگر کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ینگ یوتھ کے لیے سب سے پہلے ایک تو یہ کہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ یوتھ کو پتہ بھی ہے, میرا پیج بھی اور میری ویب سائٹ بھی اس سے جو ہے وہ فل ہے, کہ میں سب سے زیادہ پیغام دیتا ہوں ان کو 5th جنریشن وار کے حوالے سے. دیکھیں بات یہ دیکھیں, ابھی نندن ہے پکڑا گیا, اتنا ذلیل ہوا, دنیا نے دیکھا ذلیل ہوا. لیکن کیا ہوا کہ اس کی جو ویڈیو تھی جو یہاں پہ ریکارڈ ہوئی تھی, اس ویڈیو کو انڈیا کی جو یوتھ ہے اس نے کتنا کاؤنٹر کیا, اس کو پھیلنے نہیں دیا, اس کو کاؤنٹر کیا, جو جن اکاؤنٹ سے چل رہا تھا ان کو ہیک کیا. ہم اپنی فوج کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ آج جو ہے جو مری میں جو ہے وہ ہوئے ہیں لوگ, جو ہے برف میں جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں, اور 20 سے 25 جو ہے وہ لاشیں جو ہے وہ ڈسکور ہوئی ہیں, اور کتنی ہیں تو ابھی برف ہٹے گی تو پتہ چلے گا. 111 بریگیڈ وہاں کام کر رہی ہے. جو لوگ افواج پاکستان پر بھونکتے ہیں وہ یہ بتائیں کہ یہ کہتے ہیں جی یہ ہماری فوج ایسی, کوئی فوج ایسی بھی نہیں ہوتی کہ وہ پھر ان خطرات میں جو ہے وہ, چاہے کراچی کی بارش ہو, مری ہو, اسکردو ہو, گل سیاچن ہو, ہر جگہ تو اس فوج نے قوم کے ساتھ کام کیا ہے. ہم اپنی فوج کے لیے کیوں جو ہے وہ زہر اگلنا, جو ہے وہ یہ جو چند سیاست دان ہیں جو فورن پیڈ ایجنڈے پہ فوج کے لیے زہر اگلتے ہیں, تو ہم جو ہے وہ اپنی فوج کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ میری تمام یوتھ سے, جو یوتھ ایک بڑا حصہ ہے پاکستان کا, سے گزارش ہے کہ خدا را آپ لوگ جو ہے, جو آپ کا اسمارٹ فون ہے, پاکستان ایک بڑے یوزرز میں آتا ہے اسمارٹ فونز کے, پاکستان کی آبادی, تو آپ اپنے اسمارٹ فونز کو اپنی جو ہے وہ G3 رائفل سمجھیں, اور اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو جو ہے وہ آپ محاذ سمجھیں. کشمیر کا LOC یا ایسٹرن بارڈر جو بھی ہے, آپ اس کو دیکھیں. آپ کی فوج نے کتنی قربانیاں دی ہیں باڑ لگانے پر, کتنی قربانیاں دی ہیں باڑ لگانے پر افغانستان اور ایران کی سرحد پہ. اگر آپ کے بارڈرز محفوظ نہیں ہوں گے تو آپ کیسے محفوظ رہیں گے؟ یہ جو آج ملک میں سکون ہے, اس کے پیچھے وردی کا خون ہے. اس وردی نے جانیں دی تھی تو آج آپ محفوظ بیٹھے ہوئے ہو, ورنہ گھسپیٹیے جو آتے تھے افغانستان سے سرحد پار سے, وہ کیا حال کرتے تھے بم دھماکے کر کے. یہ ہم نے لاشیں دیکھی ہیں, وہ ہم نے خون آویز دور وہ دیکھا ہے. تو میری گزارش ہے یوتھ سے کہ آپ لوگ خدارہ فوج کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کریں. جو لوگ مذموم طریقے سے فوج کے خلاف گھٹیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں, وہ اس چیز پر سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ قوم سیسا پلائی دیوار بن کر پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. دیکھیں آپ چند لوگ ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ سارے فرشتے ہیں, کہ ہر کوئی جبرائیل یا میکائیل کی جماعت میں سے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس فوجی کے خون کو جو ہے وہ تہمت نہیں لگا سکتے جس کا پاک صاف خون سرحد پر جو ہے وہ بہہ رہا ہے, اور جو ہے وہ آپ کے بچوں کی حفاظت کر رہا ہے, آپ کے بچوں کے مستقبل کی حفاظت کر رہا ہے. یاد رکھیں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, پاکستان ہے تو یہ مزے لگے ہوئے ہیں آپ کے. ورنہ آج آپ انڈیا کے مسلمان کی حالت دیکھیں, عید سے 24 گھنٹے پہلے اعلان ہو جاتا ہے گائے کٹی, بڑے کا گوشت کہیں سے برآمد ہوا, سیدھا ٹاڈا اور موقع لگاتے ہیں وہ جو ان کی دفعات ہیں دہشت گردی کی. انڈیا میں اگر آپ کہیں جا رہے ہوں گے, آپ کی گاڑی روک کے وہ آپ سے اسلحہ ہتھیار نہیں پوچھیں گے, وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کی گاڑی میں بڑے کا گوشت تو نہیں ہے. جو ایسی پاگل قوم ہو جو گائے کو ووٹ کا اختیار دے رہی ہو, وہ مسلمانوں کا کیا حال کرے گی؟ جو نام نہاد جو ہے وہ کانگریسی ملا یہ کہتے تھے پاکستان غلط بنا ہے, پاکستان یہ بنا ہے, آج وہ چپ ہیں, ان کے منہ پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. جو انڈیا میں مسلمانوں کی حالت ہے وہ دیکھ کے آج وہ چپ ہیں, کیونکہ ان کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول یاد آتا ہے کہ انڈیا میں بسنے والے مسلمان اپنی آخرت تک جو ہے وہ ہندوؤں کو یہ منانے کی کوشش میں رہیں گے کہ ہم تمہارے وطن سے مخلص ہیں. الحمدللہ پاکستان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, اس کی قدر کریں, پاک فوج کی قدر کریں. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. ہمارے ساتھ آج موجود تھے آل پاکستان مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ. آپ نے ان کی گفتگو کو سنا اور جانا کہ ان کی پارٹی کیا کیا ورک کر رہی ہے, اور آنے والے وقت میں وہ غریبوں کے لیے جو گھر بنا رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ان کو بہت جلدی الاٹ کر دیے جائیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اشرف غنی کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے K4 نیوز.